جیسے ہر ذہن کو زنجیر سے ڈر لگتا ہے، جیسے ہر ذہن کو زنجیر سے ڈر لگتا ہے، پیر و مرشد ہر پیر سے ڈر لگتا ہے۔ مکتب فکر کی بہتات جہاں ہوتی ہے، مکتب فکر کی بہتات جہاں ہوتی ہے، ترجمہ ٹھیک ہے تفسیر سے ڈر لگتا ہے۔ جس میں تقدیر بدلنے کی سہولت نہ ملے، جس میں تقدیر بدلنے کی سہولت نہ ملے، ایسی لکھی تقدیر سے ڈر لگتا ہے۔ جس سے چپ چاپ ضمیروں کو سلایا جائے، جس سے چپ چاپ ضمیروں کو سلایا جائے، ایسی کم ظرف تقدیروں سے ڈر لگتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سائدہ صدیق یوٹیوب چینل کے ساتھ سب سے پہلے تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میرے نئے آنے والے نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اس وقت بلوچستان میں احتجاج جاری ہے۔ بلوچستان کی حالت جو حالات چل رہے ہیں وہ بہت زیادہ کریٹیکل ہے، اور خاص طور پر جعفر ایکسپریس کے واقعے کے بعد جس طرح سے بلوچستان میں یکے بعد دیگر دہشت گردی کے حملے ہوئے، اور پھر اس کے بعد مہرنگ بلوچ کو گرفتار کیا گیا، اس کے بعد مزید بلوچستان کے حالات خراب ہو گئے ہیں۔ مہرنگ بلوچ کو گرفتار کر کے کوئٹہ جیل میں پہنچا دیا گیا، اور اس وقت نہ صرف کوئٹہ کے حالات خراب ہیں بلکہ پورے بلوچستان کے حالات جو ہیں وہ کافی زیادہ خراب ہیں۔ احتجاج ہو رہا ہے، لاپتہ افراد کے حوالے سے احتجاج ہو رہا ہے، جبری گمشدگیوں کے حوالے سے، اور اسی سلسلے میں اختر مینگل صاحب نے آج کے دن لانگ مارچ ہڑتال کی کال دے رکھی ہے، اسی حوالے سے کہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سروں سے دوپٹے سڑکوں پر کھینچے جا رہے ہیں، انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے، اسی حوالے سے اختر مینگل نے ہڑتال کی کال دے رکھی ہے۔ اور آج کل کی صورتحال اگر دیکھیں تو سوشل میڈیا پر ایک بلاول بھٹو کا کلپ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، تو اس کلپ کے وائرل ہونے کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں آپ سے بات کروں گی آصف علی زرداری پی کی حکومت ہے اور پہلے بھی رہی ہے، اور اس وقت بلوچستان میں بھی ہے، اور پھر آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان۔ تو آپ کو یاد ہوگا جب کیپٹن صفدر کو گرفتار کرنے کے لیے آئی ایس آئی کے لوگ موجود تھے باہر، انہوں نے مظاہرے قائد کی بے حرمتی کے حوالے سے ان پر کیس تھا، تو اس وقت مریم نواز صاحبہ کے کمرے کا گھر کا دروازہ توڑا گیا، شاید اس طرح کو معاملہ ہوا تھا، تو بلاول بھٹو نے اسمبلی کے فلور پر بیٹھے ہوئے کہا تھا کہ کتنے بے غیرت ہو تم، عورتوں کو گرفتار کرتے ہو۔ یہ الفاظ آج کل سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہیں کہ اس وقت بلاول بھٹو بات کر رہا تھا غیرت کے حوالے سے، اور خاص طور پر عورت کی گرفتاری کے حوالے سے۔ تو اب بلوچستان میں اس وقت کی صورتحال کیا ہے؟ بلوچستان میں نہ صرف عورتوں کے سروں سے دوپٹے کھینچے جا رہے ہیں بلکہ جس طرح کی زبان کچھ لوگ ٹویٹر پر جو ہے مہرنگ بلوچ کے حوالے سے استعمال کر رہے ہیں، کیا آیا ان کو شرم نہیں آتی؟ کیا ان کو کسی عورت نے جنم نہیں دیا؟ مہرنگ بلوچ سے آپ کے بھی 100 اختلافات ہو سکتے ہیں، میرے بھی 100 اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ایک عورت ہے اور اسلام نے عورت کو بہت زیادہ مقام دیا ہے۔ وہ عورت جو آپ کو جنم دیتی ہے، وہ عورت جو آپ کی بہن بھی ہے، وہ عورت جو آپ کی بیٹی بھی ہے، اور جس کی حرمت آپ پر لازم ہے، آپ اس کی بے حرمتی میں ٹویٹر پر بھی بیٹھے ہوئے، سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے اس قدر گندے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کو شرم آنا چاہیے، چاہے وہ مریم نواز کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی عورت کے خلاف اس طرح کی گندی زبان استعمال کرنا جو ہے وہ کمینگی کی انتہا ہے، اور خاص طور پر ان مردوں کو شاید لگتا ہے کہ ان کو کسی عورت نے جنم نہیں دیا یا ان کی کوئی بہو بہن بیٹی نہیں ہے، اور اسی طرح سے وہ گندی زبان استعمال کر رہی ہیں۔
اور بلاول بھٹو جو عورتوں کے حوالے سے بات کر رہی ہیں، بلاول بھٹو بھائی بھی ہیں، بلاول بھٹو کی ماں کے بارے میں کیا کیا الفاظ استعمال ہوئے، تو بلاول بھٹو آج کہاں ہے؟ آپ کی تو اپنی حکومت بلوچستان میں ہے، پھر بلوچستان کے حالات آپ سے کنٹرول کیوں نہیں ہو پاتے؟ بلاول بھٹو ایک ایسی کٹ پتلی حکومت ہے جس کو جہاں جیسے مرضی چاہے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس وقت جو بلوچستان کے حالات ہیں ان کی کنٹرول کی ذمہ داری تو PPP پر بنتی ہے، بلاول بھٹو پر بنتی ہے۔ تو اب آپ اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر کیوں عورتوں کی بے حرمتی کے بارے میں بات نہیں کر رہی ہیں؟ آپ اب کہاں آپ کی غیرت جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے؟ اور پھر اس وقت جب کہ وہی لوگ جو آپ کی والدہ کے متعلق مختلف طرح کی باتیں کرتے تھے، مختلف طرح کے فکرے کستے تھے، تو آج آپ اس وقت ان کے حق میں بولنا شروع ہو گئے، اور آج آپ کے اپنے صوبے میں جہاں پر آپ کی اپنی حکومت ہے وہاں پر عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، ان کے سروں سے دوپٹے چھینے جا رہے ہیں، ان کے سہاگ چھینے جا رہے ہیں، وہاں کے لوگوں کو جبری گمشدہ کیا جا رہا ہے، ان کی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں۔ اور پھر یہ اس وقت کی بات ہے مارنگ بلوچ کی جب تحریک شروع ہوئی کہ وہاں پر بلوچستان کے لوگوں کے مسخ شدہ چہرے جب ہسپتال میں لائے گئے اور پھر کہا گیا کہ یہ کہیں کہ یہ مانے نہ کہ ہم آپ اس بات سے انکاری ہو جائیں کہ ان کو جو ہے باوردی لوگوں نے گرفتار کیا ہے، تو اس وقت یہ تحریک شروع ہوئی اور مارنگ بلوچ اس تحریک کا حصہ بنی، کیونکہ اس کے حوالے سے مختلف قسم کی باتیں آ رہی ہیں کہ مارنگ بلوچ کو بیرونی فنڈنگ ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کے جب احتجاج کے لیے اسلام آباد آئی تھی اس وقت ان کی حالت دیکھی تھی تو اس سے معلوم ہوتا تھا کہ ان کو کتنی بیرونی فنڈنگ ملی۔ ایک اور خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں، اعجاز اسحاق خان کی عدالت سے یہ خبر ہے، اور ایک وکیل صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ لوگ ایک ایک ویلو کا 5-5 کروڑ کما رہے ہیں، ڈالر کما رہے ہیں، فوج کے خلاف بیانیہ بناتے ہیں اور 5-5 کروڑ کما رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر بڑے یوٹیوبر میں آ جاتے ہیں، عمران ریاض ہیں، سمیع ابراہیم ہیں، یا کچھ لوگ آتے ہیں، تو ہم نے نہیں سنا کہ ان لوگوں نے فوج کے مخالف میں بیان دیے، کیونکہ فوج ہماری ہے اور ہم اپنی فوج سے کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ ہم اس ہر فوجی کے ساتھ کھڑے ہیں جو اس وقت سرحدوں پر پہرا دے رہے ہیں، وہ تو خود اپنے گھر کا مشکل سے گزارا کر رہے ہیں۔ بار بار میں نے اپنے ویلاگس میں یہ بات کی ہے کہ وہ میلوں مسافت پہ ہیں، ان کے گھر والوں کی جو ہے جان اٹکی ہوتی ہے جب تک کہ ان کی خیریت کا فون آئے، تو ہم یا کوئی بھی جو ہے وہ فوج مخالف بات کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے جسٹس اعجاز اسحاق خان نے کہا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جملوں کا کچھ تبادلہ ہوا تو وکیل نے کہا کہ جس ملک کا ڈیفینس کمزور ہو، اس میں انہوں نے مختلف ممالک کے نام لیے۔ میں ساتھ کچھ تھوڑی سی ویڈیو آپ کے ساتھ لائیو شیئر کرتی ہوں۔ پسند ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیوں ایسے نہج پہ کیوں آ گئے، ایسے نہج پہ ہم کیوں آ گئے جہاں پہ یہ آپ نے سنی، اس میں جج صاحب اس پر اقرار کر رہی ہیں وکیل صاحب سے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر جو ہے ڈیفینس کمزور، اور ڈیفینس کیوں کمزور ہے؟ پھر جج صاحب نے کہا ہے ڈیفینس وہاں پر کمزور ہوتی ہے جہاں کی عوام ان کی ملٹری کے، ان کے فوج کے ساتھ نہ ہو۔ تو پاکستان میں ایسا کیوں ہے؟ عوام کچھ بھی ہو جائے، پاکستانی عوام اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عوام وہاں اوپر اپر لیول تک جہاں پر بڑی بڑی گیمیں ہوتی ہیں، جہاں پر حکومتوں کے تختے پلٹے جاتے ہیں، بدلی جاتی ہیں، شاید وہاں تک لوگوں کی محبت نہ ہو، لیکن ہر فوجی جوان سے ضرور عام فوجی جوان سے محبت رکھتے ہیں۔ تو عوام